دوستو کہانی کی شروعات ہوتی ہے 1915 میں، جب ساؤتھ کوریا کے ایک چھوٹے سے گاؤں ٹونگ چونگ میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر پوری دنیا میں اپنا نام کمانے والا ہے۔ دوستو یہ کہانی ہے ہنڈائی کمپنی کا فاؤنڈر چنگ جو ینگ کی، جنہوں نے اپنے بچپن میں صرف غربت کا سامنا کیا۔ وہ دن رات کھیتوں میں اپنے فادر کے ساتھ محنت مزدوری کرتے تھے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ان کی غربت سے لے کر 1,00,000 کروڑ کی کمپنی بنانے تک کے سفر میں انہوں نے جو اتار چڑھاؤ دیکھے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو چنگ اپنے فادر کے ساتھ کھیتی باڑی تو کرتے ہی تھے، ساتھ ساتھ وہ لکڑیاں کاٹ کر شہر بیچنے کے لیے بھی جاتے تھے۔ جب وہ شہر کی صاف ستھری لائف دیکھتے تھے، وہ بھی ان کی محنت کے مقابلے بہت کم محنت کر کے، تو وہ حیران رہ جاتے تھے۔ شہر کی لائف دیکھ کر انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ اگر انہوں نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو ان کو گاؤں چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی۔ انہی دنوں ان کے ہاتھ ایک نیوز پیپر لگا جس میں خبر چھپی تھی کہ پاس کے کوون شہر میں ایک کنسٹرکشن سائٹ چل رہی ہے جہاں ورکرز کی ضرورت ہے۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے ماں باپ انہیں اکیلا کہیں نہیں جانے دیں گے، اس لیے انہوں نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا اور 1932 میں وہ پہلی بار گھر سے بھاگ نکلے اور کوون شہر میں جو کنسٹرکشن سائٹ چل رہی تھی وہاں انہیں مزدوری کا کام مل گیا۔ اب دقت یہ تھی کہ کام بہت زیادہ تھا اور ملنے والے پیسے بہت کم، لیکن چنگ یہ سوچ کر سیٹسفائیڈ تھے کہ وہ پہلی بار اپنے دم پر کچھ کر رہے ہیں۔ ادھر چنگ کے پیرنٹس انہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے اور آخر کار 2 ماہ بعد ان کے ماں باپ نے انہیں ڈھونڈ ہی لیا اور وہ انہیں اپنے ساتھ واپس گاؤں لے گئے اور دوبارہ سے کھیتی باڑی کے کام میں لگا دیا۔ لیکن چنگ 2 ماہ شہر کی زندگی گزار چکے تھے، اس لیے ان کا کھیتی باڑی کے کام میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ ان کا دماغ کنسٹرکشن سائٹ پر ہی رہنے لگا۔ وہ وہاں بتائے گئے پلوں کو یاد کرتے رہتے تھے اور دھیرے دھیرے انہیں کنسٹرکشن اور ان جیسے کاموں میں دلچسپی بڑھنے لگی اور انہیں اپنی پرانی زندگی میں واپس آنے سے گھٹن ہونے لگی۔ وہ اپنے اس ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے دوبارہ گھر سے بھاگ نکلے، لیکن ان کے فادر انہیں پھر ڈھونڈ کر لے آئے۔ انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی گھر واپس آنا پڑتا تھا۔ اسی بھاگم دوڑ میں ان کی عمر 18 سال ہو چکی تھی، لیکن اس بار وہ گھر سے بھاگے اور سیول چلے گئے، جو کہ ساؤتھ کوریا کا کیپٹل ہے۔ وہاں جا کر پہلے تو وہ مزدوری کرتے رہے، لیکن پھر انہیں ایک کمپنی میں ایز اے اسسٹنٹ کی جاب مل گئی۔ وہاں کام کرتے کرتے انہیں ایک بکیون رائس شاپ پر ڈلیوری بوائے کی جاب مل گئی۔ کسٹمرز اور شاپ اونر ان کے کام سے اتنا خوش تھے کہ شاپ کے اونر نے انہیں سٹور مینجمنٹ کی ذمہ داری سونپ دی۔ چنگ نے بہت محنت کی اور اپنے بلبوتے پر شاپ کو گرو کیا۔ 1937 میں شاپ اونر کافی بیمار پڑ گئے اور انہوں نے ایک چونکا دینے والا فیصلہ لیا۔ انہوں نے چنگ کی محنت اور ایمانداری کو دیکھتے ہوئے شاپ کی اونرشپ چنگ کے حوالے کر دی اور اس طرح چنگ 22 سال کی عمر میں ایک امپلائی سے بزنس کے اونر بن چکے تھے۔ چنگ نے جم کر محنت کی اور مارکیٹ میں اپنا ٹرسٹ اور ریپوٹیشن بلڈ کیا، جس سے بزنس تیزی سے گرو ہونے لگا۔ لیکن تبھی ایک بدقسمتی سے ٹریجڈی ہو گئی، جس کی وجہ سے انہیں سب کچھ چھوڑ کر واپس گھر لوٹنا پڑا۔ دراصل اس وقت کوریا میں جاپان کا قبضہ تھا اور جاپان ورلڈ وار 2 میں کود چکا تھا اور جاپانیز گورنمنٹ چاہتی تھی کہ ان کی فورسز کو رائس کی سپلائی پر وقت ملتی رہے، اس لیے جاپانیز گورنمنٹ نے سبھی رائس شاپس پر اپنا قبضہ کر لیا، جس میں چنگ کی شاپ بھی شامل تھی۔ اس طرح سالوں کا بنایا گیا بزنس ایک ہی جھٹکے میں چھین لیا گیا، لیکن چنگ نے ہار نہیں مانی۔ وہ کچھ ایسا بزنس ڈھونڈنے لگے جس میں جاپانیز گورنمنٹ کا انٹرفیئر نہ ہو سکے۔ تبھی ان کے دماغ میں ایک کار ریپیئرنگ ورکشاپ کا آئیڈیا آیا۔ انہوں نے 1940 میں 3000 وون کا لون لے کر ایڈو سروس گیراج کھولا، لیکن ان کا بیڈ لک چل رہا تھا۔ گیراج کھولنے کے 1 ماہ بعد ہی اس میں آگ لگ گئی۔ چنگ کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ انہوں نے 3000 وون کا لون بھی لے رکھا تھا، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور 3500 وون کا لون پھر لیا اور پہلے سے بہتر گیراج بنایا۔ اس بار گیراج اتنا سکسیسفل ہوا، اگلے 3 سال یعنی 1943 میں ان کے ورکرز کی تعداد 80 تک پہنچ چکی تھی۔ اس وقت تک چنگ اپنا سارا لون بھی ادا کر چکے تھے۔ بزنس تیزی سے گرو ہو رہا تھا، لیکن تبھی ایک اور ٹریجڈی ہو گئی۔ جاپانیز گورنمنٹ نے وار میں یوز ہونے والے ایکوپمنٹس بنانے کے لیے ان کے گیراج کو ایک سٹیل مل کے ساتھ مرج کر دیا۔ چنگ ڈسہارڈ ہو کر گاؤں واپس چلے گئے، لیکن اس بار ان کے پاس 50,000 وون کی سیونگ موجود تھی۔ اب وہ انتظار کرنے لگے ورلڈ وار 2 کے ختم ہونے کا۔ جیسے ہی 1946 میں وار ختم ہوئی، اسی سال چنگ نے واپسی کی۔
اور سیول میں پھر سے اپنا گیراج کھولا۔ اس گیراج کا نام رکھا ہنڈائی موٹر سروسز۔ اس طرح چنگ کو یو ایس آرمی کے ٹرک ریپیئر کرنے کا کام بھی ملنے لگا۔ اس کے علاوہ سیولز اینڈ کنسٹرکشن کی فیلڈ میں اترتے ہی چنگ نے ہنڈائی سیول کنسٹرکشن کی بھی شروعات کر دی، اور کورین گورنمنٹ کو وار میں ڈیمیج ہوئے انفراسٹرکچرز اور انڈسٹری کی ریکنسٹرکشن کے لیے چنگ جیسے انسان کی ہی ضرورت تھی۔ اس طرح ہنڈائی کمپنی کو پروجیکٹس ملنے لگے، جس میں ایکسپریس وے، سووان ڈیم، بلسان دنیا کا سب سے بڑا شپ یارڈ اور کورین نیوکلیر پلانٹ جیسے بڑے بڑے پروجیکٹس کو ہنڈائی کمپنی نے سکسیسفلی کمپلیٹ کیا۔ 1969 میں آئے فلڈ نے پوری اسمبلی لائن اور کارز کو تباہ کر دیا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی، چنگ کو لوگ کمپنی بند کرنے کا مشورہ دینے لگے، لیکن چنگ نے تو ہارنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ اسمبلی لائنز کو ریپیئر کیا گیا اور کارز کے پروڈکشن کو دوبارہ شروع کیا گیا۔ اب کچھ سالوں میں کوریا کی سڑکیں اچھی ہونے لگیں تو کوٹینا کی سیلز فگرز میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ 1974 میں ہنڈائی نے امریکہ کی مٹسوبشی کار کے ساتھ انجن اور ایکسل کے لیے ایک کانٹریکٹ سائن کیا، اور اپنی اگلی کار کے ڈیزائن کے لیے یورپین انجینئرز کی پوری ٹیم کو ہائر کر لیا۔ اور جب کوریا کی ضرورتوں کے حساب سے بنائی گئی نئی کار ہنڈائی پونی کو $5,900 کی پرائز پر لانچ کیا گیا تو اسے خوب پسند کیا گیا، یہاں تک کہ کوریا سے باہر کینیڈا میں بھی یہ بیسٹ سیلنگ کار بن گئی، لیکن امریکہ میں اسے لانچ نہ کیا جا سکا۔ ہنڈائی نے 1985 میں اپنی دوسری کار ہنڈائی ایکسل بنائی، اسے یو ایس مارکیٹ میں سیل کرنے کی اجازت مل گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ میں ہنڈائی کارز کو چیپ کارز کی نظر سے دیکھا جانے لگا تھا، کیونکہ ان کارز میں فیچرز کی کمی تھی۔ چنگ نے ہار نہ مانتے ہوئے کار میں ایڈوانس انجن اور کارز کے پارٹس کو ڈیولپ کیا، اور 1990 میں انہوں نے فیچرز لوڈڈ کار ہنڈائی ایسنٹ، سناٹا اور الانٹرا جیسی کارز کو مارکیٹ میں اتار دیا۔ ان کارز نے ہنڈائی کی سیلز فگرز کو بدل کر رکھ دیا۔ 1998 میں ہنڈائی نے کیا موٹرز پر بھی اپنا قبضہ کر لیا، اور ان دونوں نے مل کر کوالٹی مینوفیکچرنگ اور ڈیزائن پروسیس پر اتنا ہیوی انویسٹمنٹ کیا کہ ہنڈائی نے 2004 میں ٹویوٹا کے بعد دوسری بیسٹ انیشیل کوالٹی کا خطاب بھی اپنے نام کر لیا۔ 72 کی ایج میں چنگ نے ریٹائرمنٹ لے لی، اور ان کے بعد ان کے بھائی اور ان کے بیٹے اس کمپنی کو چلا رہے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔